بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا مطلب سمجھا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا قلب مطمئن ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، اور کافی شعور بیدار ہوگا انشاءاللہ۔ زبان سے کلمے کا جب تک اقرار اور دل سے تصدیق نہ کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا تو مسلمان نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ کافی علماء ایک ہی طبقے کے، بریلوی طبقے کے علماء ایک ہی حدیث پڑھتے ہیں، زیادہ تر اکثر جگہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ تو پہلا تو ان سے سوال یہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، حضور نے فرمایا۔ اس زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب ایک وہ کون سا ہے اس کی نشاندہی بریلوی کریں۔ اس زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، جماعت تھی صحابہ کرام کی۔ تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو بریلوی پھر نام لے کے دیوبندیوں کو، ندویوں کو جہنمی بنانا شروع کر دیتا ہے کہ دیوبندی جہنمی، ندوی جہنمی، اہل حدیث جہنمی، مودودی جہنمی، یہاں تک کہ زبان سے کیا کہوں، بس مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ ان بریلیوں کے نزدیک امام حرم بھی مسلمان نہیں، مسجد نبوی کا امام بھی مومن نہیں، وہاں کے لوگ بھی مومن نہیں، صحابہ کرام کی اولاد، امام حسین علیہ السلام کی اولاد سید موجود ہیں، وہ بھی ان کے نزدیک مومن نہیں۔ کبھی کبھار یہ مومن مجبوراً سنی کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہاں کے رہنے والے سنی ہیں۔ ارے جب امام ہی مومن نہیں ہے تمہارے نزدیک تو وہاں کے رہنے والے کہاں سے سنی ہو گئے؟ پھر تمہارے فارمولے تو کوئی بھی نہیں مانتا عام طور سے، وہاں کے رہنے والے تو ان کے فارمولے مانتے نہیں، تو مومن کہاں سے ہو گئے پھر؟ تو گویا یہ ان کے فتوے سے خود ہی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے وہاں پر سنی بہت ہے۔ کون سے سنی ہے؟ چل کے دکھاؤ، تمہارے حساب سے تو کوئی سنی نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک حدیث پڑھ کے عام طور سے بریلوی جہنمی بنانا شروع کہ دیوبندی جہنمی، یہ جہنمی، وہ جہنمی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، بتاتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنے کا نام مسلمان ہے۔ تو بریلوی دیوبندی کو کافر کہتا ہے، زبان سے، دل سے نہیں کہتا۔ دل سے مسلمان مانتا ہے، زبان سے کافر کہتا ہے۔ اب آپ کا وہ دلیل کیا ہے؟ جیسے دیوبندی بریلوی کو مشرک کہہ دے، قبر پجا کہہ دے یا بدعتی کہہ دے، لیکن زبان سے کہتا ہے، دل سے نہیں۔ دل سے مسلمان مانتا ہے بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو زبان سے کافر، دل سے مسلمان مانتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی میں یہ دیتا ہوں، جیسے شملہ مسجد ہے۔ اب شملہ مسجد کو کیا بریلویوں نے کبھی کہا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، ہم اس میں ساتھ نہیں دیں گے؟ کبھی نہیں کہا بریلویوں نے، نہ وہ کہہ سکتے ہیں ایسا۔ نینی تال میں نے خود نماز پڑھی ہے، نینی تال کی مسجد بھی دیوبند والوں کے، دیوبند والا ہے وہاں پر، سب سوار رامپور کے ہی رہنے والے کوئی امام ہے۔ میں گیا، میں نے نماز بھی پڑھی۔ نینی تال کی مسجد جو ہے، جو اسٹیڈیم کے پاس میں، دیوبند والے ہیں سب لوگ۔ تو اسی طرح سے شملہ کی جو مسجد ہے اس میں سب وہابی نماز پڑھتے ہیں، جن کو یہ وہابی کہتے ہیں۔ کچھ سنی بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے والے، وہ بھی سب نماز پڑھتے ہیں ایک ساتھ۔ لیکن شملہ کی مسجد کو اب بریلوی بھی مسجد مسلمانوں کی مان رہا ہے۔ کیوں مان رہا ہے؟ کہ اب وقت مصیبت جب آتا ہے، موبلچنگ ہو یا ووٹنگ کا معاملہ ہو، الیکشن کا معاملہ ہو، تو بریلوی مسلمان مانتا ہے دیوبندیوں کو، وقت پر مانتا ہے۔ عام طور سے کافر کہے گا، دیوبندی کافر ہے۔ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا، دیوبندی مسلمان ہے۔ جب اس کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو ودھایک میں یا ایم پی میں، تو چلو اس علاقے میں اپنے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ یعنی جو علاقہ ٹوٹل دیوبندیوں کا، پھر وہ بریلویوں کے نزدیک مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو علاقہ ٹوٹل بریلویوں کا ہو، وہ دیوبندیوں کے نزدیک پکا مسلمان ہو جاتا ہے، پکا سچا مسلمان ہو جاتا ہے کہ ووٹ لینا ہے ابھی تو ہمیں۔
اہل حدیث بھی کھڑا ہو تو اہل حدیث دیوبندی بریلوی دونوں کو مسلمان نہیں مانے گا زبان سے، لیکن جب ووٹ لینے کا وقت آئے گا تو اہل حدیث بھی کہے گا یہ اپنے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اس وقت اہل حدیث بھی مسلمان مانتا ہے۔ اسی کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا مطلب اب آپ کو سمجھو کہ زبان سے ضرور کہہ دیں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب ایک دوسرے کو کافر یا مشرک کہہ دیں گے، لیکن دل سے نہیں کہتے ہیں، دل سے مسلمان مانتے ہیں۔ جیسے شملہ مسجد کے معاملے میں اب سب مسلمان مانیں گے ایک دوسرے کو کہ نہیں وہ ہماری مسلمانوں کی مسجد ہے، نینی تال کی مسجد ہماری مسجد ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اسی طرح سے جب موب لیچنگ ہو دیوبندی کی یا بریلوی کی اہل حدیث کی، اس وقت سب ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، یعنی دل مسلمان مانتا ہے۔ ابھی تک زبان کافر تو کہہ رہی تھی لیکن دل مسلمان مان رہا تھا۔ اسی طرح سے جب 26 پارلیمنٹ کے ممبر پہنچے ہیں، ممبر پارلیمنٹ، تو اس وقت بھی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب مسلمان مان رہے ہیں کہ سب 26 مسلمان پارلیمنٹ میں پہنچے۔ اب اس میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی، نہ جانے کس کس قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں۔ حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی رامپور سے پارلیمنٹ چنے گئے، وہ تعلیم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے پڑھے ہیں، اور طرز ان کا وہی ہے جس کو یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے دیوبندی۔ تو وہ تو ندوہ سے پڑھے ہیں لیکن بریلویوں نے ان کو مسلمان مان کر ووٹ دیا۔ تو اب فتاوی رضویہ کے حساب سے تو بریلوی نے اگر مسلمان مان کر ووٹ دیا تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ لیکن سب نے مسلمان مان کر ووٹ دیا مولانا محب اللہ صاحب کو۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ زبان سے ایک دوسرے کو کافر ضرور کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں کہتے ہیں، دل سے مسلمان مانتے ہیں۔ قرآن میں ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد، الا من اکرہ، مگر یہ ہے کہ اس کے کراہیت ہے، وقلبہ، اس کا دل مطمئن بالایمان، ایمان سے مطمئن ہے۔ تو دیوبندی سے بریلوی مطمئن ہے ایمان سے، بریلوی دیوبندی سے مطمئن ہے، دونوں قلبی طور سے مطمئن ہے، زبانی طور سے ضرور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو میں یہی سمجھاتا ہوں بہت پہلے سے کہ ہم سب مسلمان ہیں، بلا وجہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔